حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار سفر میں گئے ہوئے تھے، اس دوران بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ شام کو جب وہ لوٹے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ بھئی بیٹے کی کیا حالت ہے۔ تو بیوی جن کا نام ام سلیم ہے اور وہ اس بیٹے کی بھی ماں ہے، حضرت انس کی بھی یہ والدہ ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے سے بہتر ہے۔ اب پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے دو معنی ہیں۔ پہلے سے بہتر ہے یعنی اب موت کی وجہ سے اسے جو بیماری کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، یہ مراد تھا ان کا کہنے کا۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ بیماری میں افاقہ ہے، کچھ اچھا ہے، اس لیے بچہ سو گیا ہے، یہ خیال کیا انہوں نے۔ تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ذو معنیین، دو معنی والا تھا، اور اس طرح کی بات کسی مصلحت کی وجہ سے کر سکتے ہیں، جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد بیوی کے ساتھ انہوں نے رات کا وقت تھا صحبت بھی کی اور پھر سو گئے۔ صبح کو جب فارغ ہوئے اور صبح کو جب اٹھے، اس وقت بیوی نے پھر تفصیل سے بات بتائی کہ بھئی اگر کسی نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہے اور وہ شخص اپنی امانت وقت کے بعد طلب کرے تو کیا کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے نہیں دے دینا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بالکل وہ امانت اسے پہنچا دینی چاہیے، واپس کر دینی چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ آپ اسی طرح اپنے بیٹے کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے اسے مانگ لی اور ہم نے اس کو اپنے اللہ کی طرف پہنچا دیا، لوٹا دیا اس کو، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، یہ اطلاع ان کو صبح میں دی۔ اس سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد وہ جلدی سے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ وہاں جا کر آپ نے فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، اور نماز کے بعد اپنا رات کا پورا واقعہ آپ نے سنایا کہ ایسا ایسا ہوا اور بیوی نے میرے ساتھ اس طرح جھوٹ بولا اور اس طرح کی بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد آپ نے ان سے یہ پوچھا، ابو طلحہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کیا رات میں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک صحبت کی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم بارک لہما، اے اللہ رات کو یہ ان کی جو ملاقات ہوئی اور صحبت ہوئی ہے اس میں ان دونوں کے لیے تو برکت عطا فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہوا، جب حمل کی مدت پوری ہو گئی، بیٹا جب پیدا ہو گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس سے کہا اس بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ساتھ میں کھجور بھی لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے، کھجور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لے کر اپنے منہ میں چبائی، اور چبا کر اس بیٹے کے تالو میں اس کو چپکا دیا تاکہ اسے وہ چاٹتا رہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔